وقت ایک دفعہ پھر اپنی رفتار سے چل پڑا تھا۔ فرحان کی دوسری شادی کو بھی 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ساس نندے ایک دفعہ پھر پر امید نظر آ رہی تھی۔ نادیہ بہت ہی معصوم اور بے ضرر سی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق قریب گھرانے سے تھا۔ نہ جانے کیوں سدرا کو وہ اپنی جیسی لگی، معصوم بھولی بھالی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ کوئی دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں سوتنے ہیں۔ نائلہ بیگم کو ان دونوں کا یوں اکٹھے بیٹھنا، باتیں کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر وہ مجبور تھیں۔ کچھ بول کر گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں تو بس اپنے پوتے پوتیوں کا انتظار تھا، جس کی وجہ سے وہ نادیہ جیسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ لائی تھیں، ورنہ ان کا معیار بڑا بلند تھا۔ بس بیٹی کی بے اولادی نے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نادیہ آج ذرا کام کر کے میرے ساتھ چلنا، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ سدرا سر تھامے نادیہ کے کمرے میں آئی جو بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ جی آپ بھی ٹھیک ہے، آپ آئیں بیٹھیں۔ اس نے جلدی سے ایک طرف سرک کر سدرا کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ نادیہ کا اس قدر احترام دینا اسے حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ جانے انجانے میں نادیہ سے بہنوں جیسی محبت کرنے لگی تھی۔ آپ ابھی کیوں نہیں چلتی آپی؟ آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نادیہ نے سدرا کی حالت دیکھ کر کہا جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کافی دنوں سے چکر آ رہے ہیں، دل بھی خراب ہو رہا ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں خوشی کی آس لگا بیٹھا تھا۔ اسے شک کی سوئیاں چبھنے لگی تھیں۔ وہ جلد از جلد جا کر اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی، اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے دی تھی کچھ پل تو وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کی دعائیں اس کے سجدے قبول ہو گئے تھے؟ کیا واقعی اس کی سن لی گئی تھی؟ کیا واقعی وہ نواز دی گئی تھی؟ وہ حیران تھی۔ نادیہ نے جب سنا تو خوشی سے سدرا کو کس کے گلے لگا لیا۔ آپی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے آپ کی گود بھر دی، وہ خالص لہجے میں بولی۔ سدرا کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگ گئیں۔ آج اسے اپنے خدا سے عشق کی محبت ہو گئی، جس نے اسے اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا تھا، اس کا دامن خالی اپنی رحمتوں سے بھر دیا تھا۔ اور پھر جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ حیران تھے، یہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ تو اس کے وجود کو ناکارہ سمجھنے لگ گئے تھے، مگر وہ اللہ کی رحمت سے بے خبر تھے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کیسے سے سکتا چھوڑ سکتا تھا؟ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، جس جس کو پتہ چلتا مبارکباد دینے دوڑی آتا۔ زبیدہ خاتون کو جو پتہ چلا تو وہ سجدے میں ہی گر گئیں۔ آخر ان کی ممتا کی سسکتی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ 5 سال کی کڑی آزمائشوں کے بادل ان کی صابر بیٹی کے سر سے ٹل گئے تھے۔ میں بہت خوش ہوں سدرا، آخر تمہارے صبر نے تمہیں بلند کر دیا۔ فرحان اس کا ہاتھ تھامے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تبھی نادیہ اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی۔ آپ یہ پی لیں، صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ گلاس سدرا کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو سدرا کا منہ بن گیا۔ صبح سے وہ کتنا کچھ اسے کھلا چکی تھی، اب اس کو کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر اب کائی آنے لگ پڑی تھی۔ نہیں یار، صبح سے کھا کھا کر دل اکتا گیا ہے، اب کچھ نہیں کھانا، وہ مصنوعی ابکائی لیتے ہوئے بولی۔ فرحان اور نادیہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کچھ نہیں ہوتا، آخری بار پی لو۔ فرحان نے نادیہ کے ہاتھ سے گلاس لیا اور سدرا کے منہ کو لگا دیا۔ وہ جو منہ کی زاویہ بگاڑتے ہوئے پینے لگی، نادیہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بھی اولاد کی حسرت جاگی تھی۔ اس نے دکھتے دل سے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی کہ وہ اسے بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ 9 مہینے بعد سب ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ نائلہ بیگم اور زبیدہ خاتون دونوں ہی ذکر الہی میں مشغول مسلسل دعائیں کر رہی تھیں۔ نادیہ کا دل بھی سدرا کے لیے دعا گو تھا، جس کی گود آج بھی سونی تھی۔ اندر سدرا کا آپریشن چل رہا تھا۔ تبھی 2 گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ فرحان بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ مبارک الفاظ نکلے ہی تھے کہ فرحان نے خوشی سے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، نائلہ بیگم اور زبیدہ خاتون کے منہ سے یک زبان نکلا تھا۔ زوار صاحب اور افغان صاحب خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ نادیہ بھی نہال سی ہو گئی۔
ڈاکٹر کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ فرحان سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ بھنگڑے ڈالنے لگتا۔ جی بالکل مل سکتے ہیں، ہم نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا تو سب تیزی سے روم کی جانب بڑھے جہاں سدرا چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو نہایت ہی خوبصورت بچے کاٹ میں لیٹے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو میری بیٹی، زبیدہ خاتون بینی کا ماتھا چومتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں بولی۔ یہ تو مجھ پر گئے ہیں، فرحان خوشی سے چہکتا اپنے دونوں بچوں کو اٹھائے بولا۔ تو ظاہر ہے آپ پر ہی جائیں گے، پڑوسیوں پر تو جانے سے رہے۔ نادیہ نے عرفان کا تمغصر اٹھایا تو سب کھلا کر ہنس پڑے۔ فرحان نادیہ کو مصنوعی غصے سے گھور کر رہ گیا۔ جاؤ فرحان بیٹا، مٹھائی تقسیم کرو ہسپتال میں۔ افغان صاحب جو نم آنکھوں سے نوازوں کو دیکھ رہے تھے اچانک یاد آنے پر بولے، جی انکل کیوں نہیں۔ افغان صاحب نے نوازے کو پکڑ لیا۔ فرحان مٹھائی لینے نکل گیا، انہوں نے نوازے کو محبت سے سینے میں بھینچ لیا جو ان کی بیٹی کے صبر کا پھل تھا۔ نادیہ ادھر آؤ، سدرا نے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے محبت سے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اس کے پاس آ گئی۔ جی آپی، اس نے پاس آ کر احترام سے جواب دیا۔ سب ان کی دونوں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے نادیہ، جب تم نے اس گھر میں آنا تھا تو میری ماں نے کہا تھا اپنی سوتن کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیا معلوم خدا تمہیں اس کے صدقے ہی نواز دے۔ دیکھو آج خدا نے تمہارے صدقے مجھے نواز دیا۔ وہ سچائی سے کہتے ہوئے سب کو حیران کر گئی۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا اس کو ایک سوتن سے بہنوں سے بھی بڑھ کر محبت اور مان ملا تھا۔ زبیدہ خاتون کے اندر سکون ہی سکون اتر گیا۔ وہ اپنے رب کی بہت شکر گزار تھیں جس نے انہیں اس قدر نیک اور سارے اولاد سے نوازا تھا۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ خوشی کا موقع ہے، وہ اس کو پاس بٹھاتے مصنوعی حیرت سے بولی۔ تبھی فرحان بھی اندر آ گیا۔ سدرا نے اپنا دوسرا بیٹا نادیہ کی گود میں ڈال دیا۔ سب نے حیرت سے سدرا کی جانب دیکھا۔ نادیہ، خدا نے مجھے ایک وقت میں 2 اولاد سے اس لیے نوازا کہ ایک بچہ میں تمہاری سونی گود میں بھی ڈال سکوں۔ مجھے یقین ہے نادیہ، خدا تمہاری گود بھی جلد بھر دے گا۔ تم نے ان حالات میں میرا جتنا خیال رکھا، مجھے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا اور میرا احساس کیا، تمہاری بے لوث محبت وہ کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، کسی کی دعائیں التجائیں رائے گا نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن ضرور سن لی جاتی ہیں۔ دیکھو میری بھی سن لی گئیں 5 سال کی کڑی ریاضت کے بعد۔ مگر یہ تو کچھ بھی نہیں نادیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا کی تھی، کیونکہ وہ مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ساری عمر خدا سے مانگنے میں گزار دی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ سب نے رشک اس کو دیکھا تھا، واقعی وہ کوئی عام نہیں تھی، بہت خاص تھی، جس کو خدا نے محبت کی مٹی سے بنایا تھا، جس کی رگ رگ میں خدا بستا تھا، وہ جو فرشتوں جیسی صفات رکھتی تھی۔ مجھے بہت فخر ہے اپنی بیٹی پر، اور ہمیشہ رہے گا۔ افغان صاحب نے بیٹی کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ سب مسکرا دیے۔ نادیہ نے تشکر سے سدرا کی جانب دیکھا اور تمانیت سے مسکرا دی اور گود میں پڑے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ سدرا کی کڑی ریاضتیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں تو اس کی بھی نہیں جانی تھیں۔ آخر کو خدا تو دونوں کا ہی ایک تھا، اور دکھ ہوئی۔ ایک کی آزمائش اختتام کو پہنچ گئی تھی تو دوسری کی شروع ہو گئی تھی۔ بے شک رب بڑا رحمان تھا، رحیم تھا۔ سدرا کی جانب دیکھ کر اسے خدا کی رحمت اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کے صبر کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔